وہ بستی جہاں کے لوگ اچانک سے غائب ہو گئے۔ ریسرچ ٹیم نے جب اس جگہ کا وزٹ کیا تو وہ بھی زیادہ دیر تک وہاں ٹک نہ سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حقیقت پر مبنی کہانی سنانے جا رہے ہیں، اس پراسرار بستی کی جہاں کے رہنے والے راتوں رات ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا نام و نشان تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ بستی کہاں واقع ہے اور یہاں جانے سے ہر کوئی کیوں گھبراتا ہے؟ ریئل سٹوریز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1930 میں کینیڈا میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کوئی نشان چھوڑے اچانک سے غائب ہو گئے اور آج تک ان کا نام و نشان تک دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس پراسرار جگہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلتا اگر 26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے اخبارات میں ایک دل دہلا دینے والی خبر نہ شائع ہوتی۔ یہ خبر کینیڈا کے جس شہری نے بھی پڑھی وہ خوف کے مارے اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نیوز کی ہیڈ لائن تھی دی انجیکونی لیک ولیج آف ڈیڈ۔ دراصل شمالی کینیڈا کے دور دراز کے ایک سرد ترین مقام پر ایک قدرتی خوبصورت جھیل موجود ہے جسے انجیکونی لیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس جھیل کے آس پاس کا علاقہ سارا سال سرد رہتا ہے۔ یہاں سردی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ ایک انسان کا یہاں زیادہ دنوں تک رہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے انجیکونی لیک کے کنارے پر ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد تھا جس کی آبادی 200 سے 250 افراد پر مشتمل تھی۔ اس قبیلے سے کئی کلومیٹر دور تک کسی بھی انسانی آبادی کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اور اگر دیکھا جائے تو آج بھی اس جگہ خوف کے مارے انسانی آبادی کا دور دور تک نام و نشان دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے کچھ برفانی پالتو کتے بھی پال رکھے تھے جو نہ صرف برف میں گاڑیاں کھینچنے کا کام کرتے بلکہ رات کے وقت جنگلی جانوروں سے بھی اپنی بستی کے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں اس جگہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ جنگلی جانور بھی رہا کرتے تھے، اور ان جانوروں کا شکار کرنے کے لیے اکثر لوگ اس جگہ کا رخ کرتے تھے۔ یہ بات نومبر 1930 کی ہے جب انجیکونی لیک کے دور دراز کے علاقے کو برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ نومبر کا مہینہ تھا جب جو لیبلے نام ایک شخص اس جگہ جانوروں کا شکار کرنے کی غرض سے آیا۔ یہ دن کا وقت تھا جب قبیلے کے لوگوں نے اسے یہاں آنے پر خوش آمدید کہا۔ شکار کرتے وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ اسے دن ڈھلنے کا احساس تک نہ رہا اور رات ہو گئی۔ جو نے سوچا کہ آج کی رات وہ بستی کے لوگوں کے ساتھ ہی گزارے گا اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جائے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو جو اپنے شکار کا سامان سمیٹ کر بستی کی جانب بڑھنے لگا، لیکن جو لیبلے کو ایک بات کافی عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو بستی کے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ان کے برفانی پالتو کتوں کی بھی بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر رات ہوتے ہی نہ تو کوئی شخص دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ جو لیبلے نے سوچا کہ شاید یہاں کے لوگ جلد سو جاتے ہوں گے، اس لیے ہر طرف سناٹا ہے۔ جو لیبلے کے قدم جیسے جیسے بستی کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخرکار جو لیبلے اس بستی تک پہنچ ہی گیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہاں کسی مرد یا عورت کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ البتہ بستی کے کچھ خیموں سے دھواں ضرور اٹھ رہا تھا جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان خیموں کے لوگ جاگ رہے ہیں۔ جو لیبلے کے ہوش تو تب اڑے جب اس نے ہر ایک خیمے کا جائزہ لیا۔ جو لیبلے یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ان خیموں کے اندر نہ تو کوئی انسان موجود ہے اور نہ ہی خیموں کے باہر کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ جو لیبلے نے ہمت کر کے ہر ایک خیمے کا جائزہ لیا۔ ان خیموں میں سامان تو موجود تھا لیکن کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برف پر نہ تو کسی انسان کے نشانات تھے اور نہ ہی ان کتوں کے۔ تو جو لیبلے کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اچانک اتنے زیادہ لوگ اتنی خاموشی سے آخر کہاں جا سکتے ہیں۔ جو لیبلے گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی۔ صبح ہوتے ہی کینیڈین پولیس اس بستی تک پہنچ چکی تھی،
مگر پولیس کے کئی دنوں تک سرچ آپریشن کے باوجود بھی یہاں سے کسی بھی انسان کے موجود ہونے کی کوئی نشانی نہ مل سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں صدیوں سے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اس واقعے کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ وہ آخر اتنے سارے لوگ کہاں گئے۔ اس واقعے کے متعلق کسی کا ماننا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات تھے، جبکہ کسی کا خیال یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں کو شاید ایلینز نے راتوں رات غائب کر دیا۔ دوستو، انجیکونی لیک کا دوسری بار پراسرار واقعہ تب پیش آیا جب 1984 میں 2 شکاری اس جھیل کے قریب شکار کرنے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں موجود خیموں میں دن کے وقت لوگوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا اور خیموں کے باہر کچھ برفانی کتے بھی موجود تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو وہاں نہ تو کتے موجود تھے اور نہ ہی لوگوں کا کسی قسم کا کوئی شور سنائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جگہ ایسی پراسرار بن گئی کہ کینیڈا کا کوئی بھی شہری یہاں خاص طور پر رات کے وقت جانے سے گریز کرتا ہے۔ انجیکونی لیک تک تو کبھی کبھار لوگ دن کے وقت چلے جاتے ہیں، مگر رات کے وقت اس جگہ جانے کا کوئی تصور بھی نہ کرتا۔ 100 سال گزرنے کے باوجود آج تک کینیڈا کی اس پراسرار جگہ نے لوگوں کے دلوں میں دہشت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی سٹوری؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی دلچسپ ریئل سٹوریز سے بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔